بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سپریم کورٹ سے ایک آئی ہوئی خبر لے کر۔ سپریم کورٹ سے خبر کچھ ایسے ہے کہ عمران خان صاحب نے نیب قوانین کی جو ترمیم موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے کی ہے، اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، جس پر آج پیشی تھی۔ پیشی کے دوران کیا پیش رفت ہوئی، سپریم کورٹ نے کیا پوچھا، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے جو سوال پوچھا وہ فوج کے متعلق تھا۔ کیا فوج کو نیب قانون سے باہر رکھنا آئینی ہے؟ سپریم کورٹ کا عمران خان کے وکیل سے استفسار۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان کے وکیل سے 2 سوالات پر وضاحت مانگ لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا کہ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر رکھا گیا ہے۔ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر رکھنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ نیب قانون کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں ہیں۔ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا یہ عمل پی ٹی آئی کی نظر میں آئینی ہے یا غیر آئینی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص کو لاکھوں عوام نے ووٹ دے کر رکن پارلیمنٹ منتخب کیا۔ آپ نے دلائل میں کہا کہ رکن پارلیمنٹ عوامی اعتماد کی امانت دار ہے۔ منتخب رکن پارلیمان سے باہر نکل کر کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر کروں گا، تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ اراکین پارلیمنٹ کا پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلہ کرنے سے جمہوری نظام کیسے چلے گا؟ اگر اراکین پارلیمنٹ عوام کا اعتماد جی کر آئے ہیں تو پارلیمان میں بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ اس سب پیش رفت کے بعد کیس کو مزید 2 دن کے لیے ایڈجرن کیا گیا، اور ان سوالات پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان پر سپریم کورٹ نے وضاحت مانگی ہے۔ سپریم کورٹ کے ان سوالات سے صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے کہا کہ نیب کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کون سے جج یا کسی اہلکار کے خلاف نیب نے کون سا مقدمہ بنایا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنایا۔ تو اس کا جواب سیدھا سادہ نہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں ان سپریم کورٹ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، کچھ ہی عرصہ پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا۔ اس ریفرنس کا فیصلہ کیا ہوا؟ اس ریفرنس کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کی فیور میں گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ثبوت پیش کیے؟ وہی ثبوت پیش کیے جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف پیش کرتے ہیں، وہ ثبوت پیش کیے جو کہ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے وقت پیش کر کے گیا کہ یہ تو ہمارے بچوں کی پراپرٹی ہے، یہ میری بیوی کی پراپرٹی ہے، یہ میرے بیٹے کی ہے۔ ان سے پوچھیں۔ اگر سپریم کورٹ کو رول آف لا کا اتنا ہی شوق، سب سے پہلے اپنے ادارے کا احتساب کریں، اپنے ادارے میں موجود کرپٹ ججز کو نکالیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پریکٹس کرتا ہوں، جہاں جج ریڈر سٹینو 4 فٹ کے فاصلے پر شاید بیٹھے ہوتے ہیں، اور جج 4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ریڈر کو نہیں پکڑ سکتا کہ اس نے کس سائل سے کتنے پیسے لیے ہیں، جبکہ وہ ہر سائل سے پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ ججز کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ہمارے شہر میں ایک جج صاحب ایسے بھی رہ گئے ہیں کہ طلبی کے لیے اخبار اشتہار ہوتا ہے تو اس نے اخبار نمائندگان سے مکا کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے ایک اخبار میں اشتہار دلوایا کروں گا، اس کے بدلے وہ پر اخبار 200 یا 300 روپے لیتے تھے۔ یہ ان ججز کا حال ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں رول آف لا کی۔ کون سا رول آف لا؟ یہ جتنے بھی ججز ہیں یہ ہم میں سے ہی گئے ہیں، میں بھی ایک وکیل ہوں۔ یہ جتنے بھی ججز جا رہے ہیں یہ وکیل سے ہی آگے جج بنتے ہیں، ان کو تمام حالات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ جج بنتے ہیں تو یہ ایسا دکھاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرپشن کیا ہوتی ہے۔ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سول جج یا ان کا سول جج کا جو ایک چپڑاسی ہوتا ہے، نیب قاصد ہوتا ہے، وہ بھی رشوت لے رہا ہوتا ہے، لیکن ان اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتا، ان کو کون سی اینک لگنے والی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن محترم جج صاحب، محترمہ سپریم کورٹ صاحبہ اور محترمہ عدالت عالیہ صاحبہ، آپ کے ادارے میں بہت زیادہ کرپشن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ پاکستان کے موسٹ کرپٹ اداروں میں 3رے نمبر پر ہیں۔ یہ آپ کا حال ہے، اور آپ کا جو انصاف ہے اس کی عالمی رینکنگ بھی آپ کو پتہ ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو مجھے بتائیے گا،
میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالمی ادارے آپ کے انصاف کی رینکنگ کو کیا نمبر دیتے ہیں۔ پاکستان میں صرف کسی ایک آدھ ادارے کو نہیں، ہر ادارے کو شرم آنی چاہیے، ہر ادارے کو شرم آنی چاہیے اگر ہے تو۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔